جی ناظرین السلام علیکم۔ تین خبروں پہ بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں اب ملاقاتوں پر پابندی لگ گئی ہے۔ وہ جو روز آ کر کوئی میڈیا والے خبریں دیتے تھے، آج خان صاحب نے یہ درفنتنی ایجاد کی ہے، آج خان صاحب نے یہ شعلہ بیانی کی ہے، آج خان صاحب نے اس کے خلاف انقلاب کا اعلان کیا ہے، آج خان صاحب نے اس کے اوپر الزام لگایا، اس کو دھمکی دی ہے، اس کو دھوبی پٹکا مارنے کا کہا ہے، وہ والی کہانی ختم ہو گئی ہے۔ اور یہ 2 ہفتے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ 2 ہفتے کے لیے پابندی لگائی ہے۔ تھوڑا خان صاحب کو بھی پتہ چلے وہ قید میں ہے، کوئی جو ہے پریس کانفرنس کی حالت میں نہیں ہے، مسلسل انہیں جلسے والی سہولیات فراہم کی گئی ہیں، تو یہ سلسلہ رک جانا چاہیے تھا پہلے ہی۔ بڑی دیر سے خیال آیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اس پہ پہلے سوچ لینا چاہیے تھا، پتہ نہیں دیر سے خیال کیوں آتا ہے۔ اور اس بارے میں انہیں غور کر لینا چاہیے تھا کہ مثلا ایک آدمی ہے، 9 مئی کا مجرم ہے، ملک کو تباہ برباد کیا آپ کے مطابق، سارے ملک میں آگ لگا لی، آپ کے قیمتی اثاثوں کو آگ اس نے لگائی، آپ کے انسٹیٹیوشن کو تباہ و برباد اس نے کیا، اور اس کے باوجود وہ روز صحافیوں سے خطاب کر رہا ہے، کھلی اجازت ہے، روز آپ کے خلاف ہی باتیں کر رہا ہے، اور اجازت دینے والا کون ہے؟ آپ کے اپنے لوگ ہیں۔ تو اس پہ پھر آپ کو سوچنا چاہیے نا ہمیں کیا کہتے ہیں، تو اس پہ کوئی سدباب ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ روز جو خان صاحب انقلاب لا رہے تھے اس کو روکنا چاہیے تھا، اور نواز شریف کو تو روک دیا تھا آپ نے۔ تو اب اس کے بھی اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور جو ہے اب پابندی لگ گئی ہے، خان صاحب سے کوئی گفتگو والا سلسلہ ختم ہو گیا ہوا ہے۔ دوسرا، نگران کابینہ کے حوالے سے جو ایک سلسلہ ہے وہ معاملہ ذرا آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے، اور وہ اب نیرو ڈاؤن ہو کے ایک شخصیت پر فوکس ہو رہا ہے، اور وہ ایک شخصیت ہے جناب محسن نقوی صاحب۔ محسن نقوی صاحب کے خلاف جو ہے اب پی ٹی آئی کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور انہیں یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ان کی پٹائی کرنے کے لیے، ان کو جو ہے نا رگڑا دینے کے لیے محسن نقوی صاحب کو بلایا گیا، اور محسن نقوی صاحب اس کام میں پنجاب میں انہوں نے کیا، اور اب وہ کریں گے وفاق میں۔ ان کے وزیر داخلہ بنانے کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو خوب رگڑا دیا جائے وفاق میں۔ آپ کو پتہ ہے شاہزیب خانزادہ نے اسد کیسر کا انٹرویو کیا جیو پہ، اور انہوں نے کہا کہ اگر محسن نقوی کو انہوں نے وزیر داخلہ بنا دیا تو پھر آپ بات چیت تو بھول ہی جائے نا، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ جنگ والی بات ہوگی، ہمارے آپس میں اختلافات اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ پھر وہ بات مان نہیں سکتی، اور پھر تو بات بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ اچھا، تو یہ معاملات ہو گئے۔ محسن نقوی صاحب کس کے چہیتے ہیں، کس کے جاننے والے، یہ سب جانتے ہیں، نہ وہ نون لیگ کے ہیں، نہ وہ پیپلز پارٹی کے ہیں۔ حالانکہ آصف زرداری صاحب کے بڑا یارانہ ہے، آصف زرداری صاحب نے ان سے بڑی محبت کا اظہار کیا ہمیشہ۔ 24 چینل میں بھی کہا جاتا تھا کہ کس زمانے میں آصف زرداری صاحب نے بھی انویسٹمنٹ کیا۔ اب کچھ خوبیاں بھی ہیں ان میں، یہ ہے کہ بڑے مدھم لہجے والے آدمی ہیں، بہت زیادہ اونچا بڑھ کے نہیں مارنے والے، نرم لہجے والے آدمی ہیں، سب سے تعلقات بنا کے رکھنے والے ہیں، لوگوں کی عزت کرنے والے ہیں، اپنے گارڈ سے بھی محبت سے بات کرتے ہیں، یعنی جو سیٹھ والی عادتیں ہوتی ہیں نا، وہ جو ہے وہ والی عادتیں نہیں ہیں جو کہ زیادہ تر میڈیا میں ہیں۔ ہمارے میڈیا میں لوگوں کی ویسی عادتیں، لیکن محسن نقوی صاحب میں اس طرح کی عادتیں نہیں، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ نیچے سے اٹھے ہوئے آدمی ہیں اس طرح کے۔ ان کا یارانہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہے، آصف زرداری ان میں سے ایک ہے، لیکن ان سے بھی بڑے بڑے لوگوں سے ان کا یارانہ ہے، اور انہی کی مدد سے اور انہی کی خواہش پر ہر عہدہ ان کے سامنے جو ہے وہ سر جھکائے کھڑا ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے، پہلے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، اور پھر ان کا پروفائل بلڈ کیا گیا۔ کیسے بلڈ کیا گیا؟ سارا دن محسن نقوی کی ایکٹیویٹی، محسن نقوی صاحب پیر صاحب کے گھر جا رہے ہیں، محسن نقوی سڑک کا افتتاح کر رہے ہیں، محسن نقوی یونیورسٹی میں پہنچ گئے ہیں، محسن نقوی بچوں سے بات کر رہے ہیں۔ پروفائل بلڈ کیا جاتا ہے نا میڈیا میں، ہمیں نہیں پتا اب تو پھر کسے پتا ہوگا، وہ بلڈ کیا گیا ان کا پروفائل۔
ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے تو بڑی امپورٹنٹ پوسٹنگ انہیں مل گئی، پی سی بی کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ اچھا ابھی اس سے فارغ نہیں ہوئے تو وزیر داخلہ بنا دیا گیا، وہ وزیر داخلہ بھی ہے اور پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ محسن نقوی کے اپنے عزائم، جو لوگ ان کو قریب سے جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے عہدے ہیں، مجھے تو یہ عہدے چاہیے ہی نہیں۔ ان کا وہ تو کہہ رہے ہیں کس دن میں نے وزیر اعظم بن جانا ہے، اور وہ اس عہدے کی تلاش میں ہے، اور جس سپیڈ سے وہ جا رہے ہیں، اور ابھی ینگ آدمی ہے، 40-45 سال کے آدمی ہے، جس سپیڈ سے وہ جا رہے ہیں انہوں نے ینگ وہ بن ہی جانا ہے کسی دن وزیر اعظم۔ تو بڑی سپیڈ سے ان کے ترقی کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب، اور مجھے لگتا ہے کہ اب زیادہ دن نہیں لگیں گے کہ وہ کسی دن اچانک وزیر اعظم کے عہدے پر بھی متمکن ہوں گے۔ تو خیر اچھی بات یہ ہے کہ یہ کام کرنے والے آدمی ہیں، لیکن اس سے پی ٹی آئی کو بڑا شدید اختلاف ہے۔ ایک تو وہ کام کرنے والے ہر آدمی سے اختلاف کرتے ہیں، دوسرا محسن نقوی نے پنجاب میں جس طرح پی ٹی آئی کی تنابیں کسی ہے، اس سے ویسے ہی انہیں اختلاف ہو گیا۔ ایک اور خبر بڑی انٹرسٹنگ چل رہی ہے بھئی نون لیگ کے حوالے سے، اور وہ ایک خاتون کے حوالے سے، مریم اکرام شاید ان کا نام ہے، ان کو اچانک ہی ایم این اے مقرر کر دیا گیا ہے، اور اچانک ایم این اے مقرر کرنے کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، 6 ماہ پہلے انہوں نے نون لیگ جوائن کی اور درخواست دی۔ اچھا اب جو واقفان حال بتا رہے ہیں کہ ان کا نام، ظاہر ہے نون لیگ میں سارے ڈیسیژن نواز شریف صاحب ہی کر رہے ہیں، واقفان حال بتا رہے ہیں کہ ان سے بات کی گئی، جب ان کا نام پرپوز کیا گیا نواز شریف کے سامنے، تو نواز شریف نے کہا کہ ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے پارٹی کے لیے، انہوں نے تو کبھی نام نہیں سنا۔ تو انہوں نے کہا جی یہ بڑا ٹک ٹاک پہ بڑی خدمت کی ہے جی، بڑا واہ 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 کمال کر دیا انہوں نے جی، پارٹی کے لیے بڑے کام کیے۔ تو نواز شریف نے کہا ابھی ان کا نام رکھے نیچے۔ نواز شریف میٹنگ سے اٹھ کے گئے تو کسی نے ان کا نام سب سے اوپر رکھ دیا۔ اب وہ کسی کا ہم تلاش پہ ہیں، اور اس کے بعد جناب وہ اوپر آ گئی خاتون کا نام، اور یہ آپ پارٹی میں عہدہ نہیں دے رہے، پارٹی میں عہدہ نہیں دے رہے، آپ ٹیکس پیئر کے پیسے پہ انہیں ایم این اے بنا رہے ہیں، ایم این اے، ایم پی اے بھی نہیں، ایم این اے بنا رہے ہیں، اور یہ کسی کی سفارش میں ہی بنا ہے، پارٹی کے اندر سے کسی نے یہ ساری حرکت کی ہے، اور یہ کمال ہی کر دیا ہے کسی نے جو کیا ہے۔ تو وہ اب وہ خاتون ایسی ہے، 9 مئی والے واقعات میں وہ شامل ہے، مریم نواز کو گالیاں دیتی ہوئی ویڈیوز ان کی ہے، اور جو جہان کی گندی زبان وہ استعمال کرتی ہے، اور جو نون لیگ کا ایک خاص کلچر ہے اس سے لاگا نہیں کھاتی۔ اب اس پہ یہ ہوا کہ ڈسکا کی یہ خاتون ہے جو بڑی دبنگ خاتون ہے، سیدہ نوشین، انہوں نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے کہا یار کہ یہ کل کی چھوکری جو پہلے گالیاں دیتی ہے 6 مہینے کے بعد، اب نوشین، سیدہ نوشین جس طرح کی گفتگو کر سکتی ہے وہ میں نہیں کر سکتا، یہ کل آ کر اس طرح اگر یہ بن سکتی ہے ایم این اے تو ہمیں تو ڈوب مر جانا چاہیے، یہ پکڑے میرا استعفیٰ۔ اور یہ صرف وہ واحد نہیں ہے، اور بھی خواتین اس طرح کی چیزیں سوچ رہی ہیں۔ عطا تاڑر صاحب اس مسئلے پہ اب وہ نئے وزیر اطلاعات آئے ہیں، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس مسئلے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس لیے کہ وہ ابھی تو آدمی آ کے پوچھ رہا ہوتا ہے یار وزیر نیا نیا بنا ہے، میرا صوفہ کون سا ہے، میری کرسی کون سی ہے، اور مجھے گاڑیاں کتنی ملیں گی، سیکٹری میرے نیچے کتنے ہیں، ابھی تو وہ یہ پوچھ رہا ہوتا ہے، تو آ کے سیدھا کھجل ہو کے اس سوال پہ پھنس گئے۔ طلعت حسین کے پروگرام میں یا 1-2 پروگراموں میں اور وہ گئے، سارا سوال ہی یہ ہو رہا ہے یہ خاتون رائے نواز شریف کی چوائس ہے، نہ پیپلز پارٹی کی چوائس ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کیا ہوا ہے، وہ کیوں کریں گے جو 9 مئی میں شامل ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی شخص کی ذاتی خواہش یا کسی کی اپنی دل کی واردات ہے جس کی بنا پر یہ پاپولر ہو رہی ہے، اور ان کو اتنا بڑا عہدہ دے رہی ہے۔ تو جینون کارکن جو پارٹی کے ہیں
وہ تو بیچارے بڑے ڈس اپوائنٹ ہوں گے. جس نے 15-20 سال جوتے کھائے ہیں ایم ایل اے بننے کے لیے، وہ سیاسی کارکن کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ کبھی ایم پی ایم ایل اے بنے. اور جب وہ اس طرح کسی کو ایم پی ایم ایل اے بنتے دیکھے گا تو وہ تو ڈس اپوائنٹ ہوگا. اور عطا تارڑ کے جتنے بھی میں نے انٹرویوز دیکھے ہیں وہ جسٹیفائی نہیں کر پا رہے. وہ تو عجیب و غریب سی باتیں کر رہے ہیں، وہ کوئی اس کو مکمل طور پر جواب نہیں دے پا رہے. خیر فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.